خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی گمراہی کے لیے 3 باتیں کافی ہوتی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں جو انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم جسے کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں۔ تو سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ کوئی شخص لوگوں کی ایسی برائی کرے جو خود اس کے اندر موجود ہو، یہ چیز اس کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ اگر غور کریں تو کون سا گناہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں نہیں، لہذا ہم دوسروں کے اندر نہ اس برائی کو تلاش کریں نہ لوگوں کی برائی کریں۔ اکثر اوقات دیکھا گیا کہ خاص طور سے عورتیں جب آپس میں مل بیٹھتی ہیں تو وقت گزاری کے طور پر آپس میں تذکرے شروع کر دیتی ہیں، اور اس تذکرے میں وہ گفتگو کرتے ہوئے غیبت کی طرف چلی جاتی ہیں۔ سن لیجئے، غیبت کہتے ہیں کسی کی ایسی برائی بیان کرنا کہ اگر اس بندے کو پتہ چل جائے تو وہ اس بات کو برا مانے۔ یہ غیبت کی تعریف جو شریعت نے کی ہے۔ آج اگر کسی عورت کو سمجھایا جائے کہ آپ غیبت نہ کریں تو یہ جواب دیتی ہیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہے۔ ارے اللہ کی بندی، شریعت کی بات کو سمجھنے کی تھوڑی کوشش کیجئے۔ اگر آپ نے جھوٹ بولا تو اس کو تو بہتان کہیں گے، آپ سچ بول رہی ہیں اسی وجہ تو غیبت ہے۔ حقیقت بیان کر رہی ہیں، پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہی ہیں، اسی کو تو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو غیبت ہمیشہ اس سچی بات کو کہتے ہیں جو پیٹھ پیچھے کی جائے مگر ایسا کہ سننے والا سنے تو اس کو برا لگے کہ میری یہ بات کیوں کی گئی۔ اور یہ غیبت آج کل بہت عام ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ برا عمل ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی تیسرے شخص کا تذکرہ کرنے سے ہی بچیں اور سنی سنائی باتوں پر بھی دھیان نہ دیا کریں۔ اور عورتوں میں ایک چیز بہت عام ہوتی ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی راز ہو، وہ کیسا ہی ہو، تو دوسری کو بتائے گی اور بتا کر کہے گی کہ دیکھنا میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ کسی کو بتانا۔ پھر وہ بات دوسری عورت تیسری کو بتاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا، اور یوں ایک ایک کر کے یہ بات بتاتی رہتی ہیں حتیٰ کہ وہ ہر کس و ناکس کی زبان پر آ جاتی ہے، اور ہر عورت دوسری کو کہہ رہی ہوتی ہیں میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا۔ اور یہ ایک پوری عادت ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں برا بن جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگوں کے اندر ایسی برائی کو بھی نہ ڈھونڈیں جو ہمارے اندر موجود ہو۔ ہمیں برائی ڈھونڈنی ہے
تو اپنے آپ میں، اپنے من میں جھانک کے دیکھیں، اپنے نفس پر نظر ڈال کر دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا گناہ نظر آ جائیں گے، کیا کیا خطائیں نظر آ جائیں گی، کیا کیا برائیاں نظر آ جائیں گی، ہمیں باہر کی کیا پڑی۔ اسی لیے کسی نے کہا تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، ہمارا اپنا کام بگڑا پڑا ہے، اندر کے خانے میں چراغ گل ہو چکے، دل کی بستی میں سیاہی آ چکی، اندر گناہوں کی ظلمت نے دل کو سیاہ کر دیا، اندر گناہوں کی بدبو آ رہی ہے، اور ہم دوسروں پر نگاہیں اٹھائے پھرتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اور دوسری بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسری بات یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر وہ عیب ڈھونڈنا جو اپنے اندر موجود ہو، یہ اس کی گمراہی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، یہ گردن جھک جاتی ہے، یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ نگاہیں اپنے سینے پر پڑتی ہے کہ میرے اندر کیا عیب ہیں، یہی ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر مراقبہ کر لیتے تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جاتے۔ لہٰذا دوسروں کی برائی ڈھونڈنے کی بجائے اپنی برائیوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ چیز ایسی ہے جو انسان کی گمراہی کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسروں کے اندر ایسی برائی ڈھونڈے جو اپنے اندر موجود ہو۔ اور تیسری چیز، اور بالکل ہی اہم چیز، جو آج ہر انسان کے اندر ایک فطرت بن چکی ہے، ہر انسان، وہ چاہے عام انسان ہو، خاص انسان ہو، وہ بازار کا انسان ہو، وہ مسجد کا انسان ہو، وہ مدرسے کا انسان ہو، ہر انسان کی ایک فطرت بن چکی ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، خواہ مخواہ۔ ارے مسجد کے اندر جو لوگ ہیں، جو مسجد کے نمازی ہیں، پانچوں وقت اللہ کی عبادت کے لیے وہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، وہ تو امام کو ہی ہمیشہ نشانہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو وہ کیا؟ وہ ایک اللہ کا نیک بندہ جو اس کی امامت کرتا ہے کم تنخواہ میں، قلیل تنخواہ میں، وہ 24 گھنٹے وہ مسجد کی خدمت پہ مامور ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ، وہ تو نمازی پرہیزگار لوگ، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شب و روز ان کی عیب جوئی میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تکلیف پہنچانا، ایسے انسان کو تکلیف پہنچانا۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ تیسری جو تمہاری تباہی اور بربادی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو نیک نہیں کہا، نیک کا کوئی مقید نہیں کیا، عام جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس کو خواہ مخواہ تم تکلیف پہنچاتے ہو۔ تو یہ چیز گمراہی کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں، اس لیے کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری ہوتی ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے۔ ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، اس لیے آج ہم دوسرے کا دل دکھائیں گے، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی دل دکھ جائے۔ اللہ تعالی ہماری شکل دیکھنا ہی گوارا نہ کرے، اللہ تعالی ہمیں جہنم میں الٹا منہ کر کے نیچے ڈلوا دیں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے تو بارہا اس سورت کو پڑھا ہے، نماز میں بھی پڑھا ہے، ہمیشہ تلاوت کرتے آئے ہیں، لیکن اس کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا اور دوسروں کے عیب لوگوں میں بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالی جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ستونوں کے ساتھ بندھوا دیں گے، اور پھر
آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور انسان کے دل کے اوپر جا کر لگیں گے. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ انگارے اس کے دل پر کیوں پڑیں گے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے دل دکھائے. آج اس کے دل کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. آج اگر کوئی عورت دوسرے کا دل باتوں سے جلا رہی ہے تو پھر یاد رکھنا وہ مالک ایک دن تیرے دل کو جہنم کی آگ سے جلائیں گے. تو اس دن سے ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی برداشت کرنی پڑے. اللہ والے وہ تو جانوروں کو بھی دکھ نہیں پہنچاتے، انسان تو پھر انسان ہے. ایک حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی. اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، بھوکا پیاسا رکھا. بلی مر گئی. اس کے بھوکا پیاسا مارنے پر اللہ نے اس کے سب نیک اعمال کو ضائع کر دیا. تو اگر ایک بلی کو تکلیف پہنچائی جائے تو انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی کیا سزا ہوگی؟ ذرا غور کریں اور ان تینوں اسباب سے، ان تینوں بیماریوں سے بچیں. اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں دوسرے کو دل کو تکلیف پہنچانے سے بچا. یا اللہ ہمیں غیبت اور چغل خوری سے بچا. یا اللہ ہمیں جو ہم خود جس گناہ میں مبتلا ہیں وہ دوسروں کے اندر وہ گناہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اچھالتے ہیں، اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اے اللہ ہم کو اس تمام برے حرکتوں سے بچا.